السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ذرا تصور کیجئے، اسلامی دنیا کا سب سے مقدس مقام مسجد الحرام، لاکھوں مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز، اور پھر ایک صبح اچانک اسی مقدس مسجد کے اندر مسلح لوگ قابض ہو جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، نمازیوں کو یرغمال بنا لیا جائے، میناروں پر مسلح افراد پوزیشنیں سنبھال لیں اور پوری دنیا کو یہ خبر ملے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام پر قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ کسی فلم کا منظر نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور یہ واقعہ 20 نومبر 1979 کو پیش آیا، یعنی یکم محرم 1400 ہجری کو۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ حملہ آور کسی بیرونی ملک کی فوج نہیں تھی۔ یہ ایک سعودی شدت پسند مذہبی گروہ تھا جس کی قیادت جیمان العتیبی نامی شخص کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کئی سو مسلح افراد موجود تھے، ان میں محمد عبداللہ القحطانی بھی شامل تھے، جسے جیمان نے مہدی قرار دیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے پہلے سے اس کارروائی کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ امریکی سفارتی ریکارڈ کے مطابق ابتدائی اندازوں میں حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 300 مسلح افراد بتائی گئی، جبکہ بعد کی تحقیقات میں تعداد کئی سو تک بتائی گئی۔ صبح کا وقت تھا، مسجد الحرام میں ہزاروں مسلمان فجر کی نماز کے لیے جمع تھے۔ یہ اسلامی سال 1400 ہجری کا پہلا دن تھا اور اس موقع پر معمول سے کہیں زیادہ لوگ مسجد میں موجود تھے۔ عین نماز کے بعد مسلح افراد نے اچانک اپنی کارروائی شروع کر دی۔ انہوں نے مسجد کے دروازوں پر قبضہ کر لیا، بعض محافظوں کو قتل کیا اور مسلح افراد کو مسجد کے مختلف حصوں، چھتوں اور میناروں پر تعینات کر دیا۔ اس وقت مسجد میں موجود لوگوں کی تعداد دسیوں ہزار بتائی جاتی ہے۔ امریکی سفارتی دستاویزات میں 40 سے 50 ہزار تک لوگوں کا اندازہ درج کیا گیا ہے۔ پھر جیمان کے گروہ نے ایک انتہائی خطرناک مذہبی دعویٰ کیا۔ انہوں نے محمد عبداللہ القحطانی کو وہ مہدی قرار دیا جس کے ظہور کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور لوگوں سے اس کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ جیمان نے سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کی دعوت بھی دی اور الزام لگایا کہ حکمران اسلامی اصولوں سے دور ہو چکے ہیں، یعنی یہ صرف مسجد پر قبضہ نہیں تھا بلکہ سعودی حکومت کے خلاف ایک مسلح بغاوت بھی تھی۔ مسجد کے اندر موجود ہزاروں افراد اچانک ایک خوفناک صورتحال میں پھنس گئے۔ حملہ آوروں نے دروازے بند کر دیے تھے، کچھ لوگوں کو بعد میں باہر جانے دیا گیا، لیکن بہت سے لوگ اندر ہی رہ گئے۔ دوسری طرف سعودی حکام کو جب خبر ملی تو فوراً سیکورٹی فورسز کو حرکت میں لایا گیا، لیکن یہاں سعودی فورسز کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ صرف مسلح افراد نہیں تھے، اصل مسئلہ خود مسجد الحرام تھی۔ دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کے اندر کارروائی کرنا معمول کی فوجی کارروائی نہیں تھی۔ مسجد کے اندر فائرنگ، دھماکے اور بھاری ہتھیار استعمال کرنے سے مقدس مقام اور اندر موجود بے گناہ افراد دونوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اسی لیے سعودی حکام انتہائی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ معاصر امریکی رپورٹس کے مطابق سعودی فورسز نے ابتدائی کوششیں کی، لیکن انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حملہ آوروں نے چھتوں اور بلند مقامات سے فائرنگ کی، جس سے ابتدائی کارروائیاں ناکام ہوئیں۔ اب صورتحال مزید سنگین ہو چکی تھی۔ مسجد الحرام کے اندر موجود مسلح افراد صرف صحن تک محدود نہیں تھے، وہ مسجد کی بالائی منزلوں، میناروں اور زیر زمین کمروں کے پیچیدہ حصوں میں بھی موجود تھے۔ مسجد کے نیچے موجود تہخانوں اور کمروں کا ایک وسیع اور پیچیدہ نظام تھا، جہاں بعد میں جیمان اور اس کے ساتھیوں نے پناہ لی۔ عرب نیوز کی تاریخی ریکنسٹرکشن کے مطابق زیر زمین حصے میں 225 سے زیادہ باہم جڑے ہوئے کمرے اور راستے موجود تھے، جس نے کارروائی کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ اب سعودی حکومت کو فیصلہ کرنا تھا کہ مسجد کو کیسے خالی کرایا جائے۔ اسی دوران ایک اور اہم مرحلہ سامنے آیا۔ سعودی حکام نے اپنے مذہبی علماء سے شرعی اجازت حاصل کی، کیونکہ مسجد الحرام کے اندر مسلح کارروائی ایک غیر معمولی معاملہ تھا۔ اجازت ملنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے مزید منظم کارروائی شروع کی۔ دن گزرتے گئے، لڑائی جاری رہی اور حملہ آور مسجد کے اندر مختلف حصوں سے مزاحمت کرتے رہے۔ کئی ابتدائی حملے ناکام ہوئے۔ سعودی فوج اور نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ بالآخر سعودی فورسز نے مسجد کے اوپر والے حصوں کو ایک ایک کر کے اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا، لیکن حملہ آور زیر زمین حصوں میں جا چھپے، اور اب اصل مشکل شروع ہوئی۔ زیر زمین راستے اندھیرے، پیچیدہ اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مسلح افراد وہاں سے فائرنگ کر سکتے تھے اور یرغمالیوں کو بھی خطرہ تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں غیر ملکی تکنیکی مدد کا معاملہ سامنے آیا۔ فرانس سے GIGN کے ماہرین کو سعودی عرب بلایا گیا، چونکہ غیر مسلم
افراد کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلہ ممنوع تھا، اس لیے فرانسیسی ٹیم کے مکہ پہنچنے کے معاملے میں خصوصی انتظام کیا گیا۔ فرانسیسی ماہرین نے سعودی فورسز کو زیر زمین حصوں سے نپٹنے کی حکمت عملی اور گیس کے استعمال کے بارے میں تکنیکی مدد دی۔ اس حوالے سے فرانسیسی کمانڈر کرسٹین پروٹین کے بیان اور دیگر تاریخی تحقیقات میں تفصیلات ملتی ہیں کہ فرانسیسی ٹیم کا بنیادی کردار پلاننگ، ٹیکنیکل اور ٹریننگ اسسٹنس تھا۔ خود فرانسیسی کمانڈوز کے مسجد کے اندر براہ راست لڑنے کے بارے میں روایات ایک جیسی نہیں ہیں۔ 3 دسمبر کے قریب سعودی فورسز نے مسجد کے فرش میں سوراخ کیے تاکہ زیر زمین کمروں تک گیس پہنچائی جا سکے۔ گیس کے ذریعے وہاں چھپے ہوئے مسلح افراد کو باہر آنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ منصوبہ فوراً کامیاب نہیں ہوا کیونکہ زیر زمین کمروں کا نظام بہت پیچیدہ تھا، لیکن آخرکار مسلسل کارروائی کے بعد مزاحمت کمزور ہونے لگی۔ پھر آیا 4 دسمبر 1979 کا دن۔ تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہنے والے اس محاصرے کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ سعودی سیکورٹی فورسز نے مسجد کے زیر زمین حصوں میں آخری مزاحمت ختم کی اور مسجد الحرام دوبارہ مکمل طور پر حکومتی کنٹرول میں آ گئی۔ جیمان العتیبی زندہ گرفتار ہونے والوں میں شامل تھا، جبکہ محمد عبداللہ القحطانی، جسے حملہ آور مہدی قرار دے رہے تھے، لڑائی کے دوران مارا گیا۔ لیکن اس پورے واقعے میں ایک سوال آج بھی سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے: کیا پاکستان آرمی بھی خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کرانے گئی تھی؟ یہاں بہت احتیاط ضروری ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت قریبی دفاعی تعلقات موجود تھے اور پاکستانی فوجی اہلکار سعودی عرب میں سیکورٹی اور ٹریننگ کوآپریشن کے سلسلے میں موجود رہے تھے۔ بعض تاریخی ذرائع پاکستانی ایس ایس جی یا پاکستانی فوجی ماہرین کے کردار کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ بعض روایات میں پاکستانی کمانڈوز کی براہ راست کارروائی کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پاکستان آرمی نے اکیلے خانہ کعبہ آزاد کرایا یا پرویز مشرف نے ایس ایس جی کی قیادت کرتے ہوئے حملہ آوروں کو نکالا، مستند طور پر ثابت نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت قریبی عسکری تعاون تھا اور پاکستانی فوجی مدد یا مشاورتی کردار کے بارے میں تاریخی روایات موجود ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے براہ راست آپریشنل کردار کی تفصیلات پر ذرائع میں اختلاف ہے۔ سعودی فورسز ہی وہ مرکزی قوت تھیں جنہوں نے مسجد الحرام کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا، جبکہ فرانسیسی ماہرین کی تکنیکی مدد کے بارے میں مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اور شاید اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے: مسجد الحرام پر قبضہ کرنے والے لوگ خود کو دین کا محافظ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے اقدامات نے نہ صرف بے گناہ لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالیں بلکہ اسلام کے مقدس ترین مقام کو بھی شدید بحران میں ڈال دیا۔ شدت پسندی جب مذہب کے نام پر بھی ہو، اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ 1979 کا مکہ کا واقعہ اس کی انتہائی دردناک مثال ہے۔ اس محاصرے میں سینکڑوں افراد مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ مختلف ذرائع میں اعداد و شمار میں فرق ہے، لیکن سعودی سرکاری اعداد کے مطابق سیکورٹی فورسز، حملہ آوروں اور شہریوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ بعد میں گرفتار کیے گئے جیمان اور اس کے متعدد ساتھیوں کو عدالت میں مقدمے کے بعد سزائے موت دی گئی اور جنوری 1980 میں ان کی سزائیں نافذ کی گئیں۔ یوں 20 نومبر کو شروع ہونے والا یہ خوفناک واقعہ 4 دسمبر 1979 کو ختم ہوا۔ تقریباً 2 ہفتے تک دنیا کے مقدس ترین شہر کے قلب میں ایک مسلح گروہ نے مسجد الحرام کے بڑے حصے پر قبضہ کیے رکھا، اور جب آخری مزاحمت ختم ہوئی تو مسجد الحرام دوبارہ مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک مسلح حملہ نہیں تھا، یہ تاریخ کا وہ باب تھا جس نے سعودی عرب، مشرق وسطیٰ اور پورے مسلم دنیا کی سیاست اور مذہبی ماحول پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اور آج بھی جب 1979 کے اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے: آخر چند سو مسلح افراد اتنے بڑے مقدس مقام پر اتنے دن تک قابض کیسے رہے؟ جواب ہے منصوبہ بندی۔ اچانک کارروائی، مسجد کے پیچیدہ ڈھانچے، بلند مقامات پر تعینات مسلح افراد، یرغمالیوں کی موجودگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سعودی فورسز کے لیے مسجد الحرام کے
تقدس کی وجہ سے انتہائی محتاط کارروائی کرنا، یہی وہ وجوہات تھیں جنہوں نے ایک مختصر حملے کو تقریباً 2 ہفتے طویل محاصرے میں تبدیل کر دیا۔ اور اس واقعے کی سب سے اہم تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مسجد الحرام کو آخر کار سعودی سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا، جبکہ غیر ملکی ماہرین کی مدد نے اس مشکل کارروائی میں تکنیکی معاونت فراہم کی۔ لہٰذا اگر کہیں آپ یہ سنیں کہ 1979 میں پرویز مشرف نے پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ خانہ کعبہ آزاد کرایا تھا تو اسے بغیر تحقیق کے حقیقت نہ سمجھیں۔ دستیاب معتبر شواہد اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ بھی فرق ہے کہ ایک مشہور کہانی اور مستند تاریخ میں، اور 1979 کا مکہ واقعہ ہمیں آج بھی یہی سبق دیتا ہے کہ تاریخ جتنی حیران کن ہو، اسے بیان کرتے وقت حقیقت کو سنسنی سے زیادہ اہم رکھنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔